السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ انسانی زندگی میں عزم کی کیا اہمیت ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ عزم کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تصور میں لائیے کہ کسی پہاڑ سے ایک چشمہ پھوٹتا ہے اور پھر میدان میں وہ ندی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وہاں ایک شخص ٹہل رہا ہے اور اس کو یہ منظر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ دیکھو پانی کیسے اپنا راستہ بناتا ہے، کہاں سے نکلا اور کہاں آ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی نظر اس ندی میں بہتے ہوئے ایک بچھو پر پڑی۔ اسے اس جانور پر ترس آیا کہ یہ خشکی کا جانور پانی میں گیا ہے، ڈوب جائے گا۔ اس نے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن آخر وہ بچھو تھا۔ اس نے اپنا کام دکھایا اور اس کو ڈس لیا اور کود کر پھر ندی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر خیال آیا کہ یہ بیچارہ ڈوب نہ جائے۔ اس نے اس کو دوبارہ نکلا، بچھو نے بھی دوبارہ یہی کیا اور بار بار ایسے ہی ہوا۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص جو اس کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے، تم اس کو نکالتے ہو یہ دوبارہ گر جاتا ہے، یہ تمہیں ڈسنے لگتا ہے، یہ حیوان ہے، یہ حیوانیت نہیں چھوڑے گا، تم اپنی جان کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ تو وہ شخص جس نے بچھو کی جان بچائی کیا کہا کہ جب ایک حیوان اپنی حیوانیت نہیں چھوڑ سکتا تو میں انسان اپنی انسانیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ ہے اس شخص کا اپنی انسانیت اور اپنے انسانی کردار کے بارے میں پرعزم ہونا۔ اس نے عمل کر کے دکھایا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہاں چاروں طرف آپ کو درندگی، سفاکی، حیوانیت، بدعنوانیاں، بے حیائی اور نہ جانے کیا کچھ دکھے گا۔ ہم جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ احسان فراموش بن جاتا ہے۔ ہم کسی کی معاشی مدد کرتے ہیں، وہ پلٹ کر ہمیں پوچھتے ہی نہیں بلکہ ہمارا نقصان کرنے لگتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں انسان کیا کرے؟ کیا ان لوگوں کو کوسے؟ نہیں، اپنا کام کرتا جائے۔ کبھی انسان کسی کو اڑنا سکھاتا ہے اور جب اڑنا سیکھ جاتے ہیں تو اڑتے اڑتے آپ کو اپنے پنجوں میں جھپٹ لیتے ہیں، نقصان دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کام نہیں چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنے کی فکر کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اچھا کرے تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی کرے۔ آپ برا کرنا نہ شروع کر دیں۔ انسان کی فطرت ہے نا، وہ بے صبرا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بروں کے ساتھ برے نہ بنیں، اپنی انسانیت کو نہ چھوڑیں، مکافات عمل کا انتظار کریں۔ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، لیکن بعض لوگ فوراً ریئیکشن پہ آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگلی چیز جو انسان کی فکر کو مضبوط کرتی ہے وہ کیا ہے؟ رسک لینا، خطروں میں خود کو ڈالنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خطرہ مول نہیں لیتے، رسک نہیں لیتے، حالانکہ ہر کام کرنے میں رسک ہے۔ تیاری اچھی رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، لیکن رسک لیجئے۔ بس اب دیکھیے کہ آپ سو رہے ہوں اور چولہے میں آگ روشن چھٹ گئی، وہاں سے ایک چنگاری اڑی اور آپ کے مکان کو جلا دیا۔ اب اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو نیند کی حالت میں کس طرح چنگاریوں کو اور شعلوں کو اڑنے سے روکتا۔ لیکن آپ سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ سونے والے ہیں تو پھر آپ تیاری کر کے سوتے، آپ نے چولہا جلتا کیوں چھوڑا؟ بالکل اسی طرح جیسے سونے سے پہلے ساری آگ بجھا دیتے ہیں نا، انسان کو چاہیے کہ جاگتے ہوئے بھی ان تمام ذرائع کو بند کرے جس کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی کو توکل بھی کہتے ہیں۔ پہلے اونٹ کو کونٹھے سے باندھیں اور اس کے بعد توکل کریں۔ کھلا اونٹ رکھیں گے تو پھر مشکل تو آئے گی۔ تو رسک آپ لیں گے کسی اچھے کام کرنے کے لیے، لیکن خود کو رسک پر نہیں رکھیں گے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوگی۔
تو یہ وہ چند چیزیں تھی جن کا تعلق انسان کے ذہن اور اس کے اندر کی حالت سے تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق انسان کی معاشرتی اور معاملاتی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک خواہش چھپی ہوئی ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، میں لوگوں میں ہر دل عزیز ہوں، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ جیسے کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، خوراک، پانی کی طرح محبت بھی ہماری ضرورت ہے، قبولیت۔ لیکن عموماً لوگ اس میں کامیاب دکھتے نہیں ہیں۔ عام زندگی میں دیکھیں تو انسان کے معاملات کبھی افراد سے ہوتا ہے، انسان کا معاملہ کبھی کسی فرد سے ہوتا ہے، کبھی معاشرے سے، کبھی اداروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب وہاں ہماری شخصیت کا اظہار ہمارے معاملات کے انداز اور ہمارے گفتگو کے طریقے کے طور پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم انفرادی طور پہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بڑے گروہ میں آ کے کام کرتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ہم چھوٹے گروہ میں ہوتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ذرا بڑے لیول پہ ہمیں پیش کیا جائے تو ہم ناکام ہونے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر میں بڑے کامیاب ہیں، باہر والوں میں اتنے پسندیدہ نہیں، اور بعض باہر والوں میں ہر دل عزیز ہیں اور گھر والے ان کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ بعض دوستوں میں بڑے مقبول ہیں لیکن رشتہ داروں میں ان کی عزت نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو انسان کتنے ہی دائروں کے اندر گھوم رہا ہے، تو ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جن کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اس کے بعد ہم ہر دل عزیز ہو جائیں، اور وہ لوگ جو ہمارے قریب رہتے ہیں واقعی وہ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ تو بہت بدل گئی ہیں۔ تو کون سی چیزیں؟ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو عام لوگوں کو پسند آتی ہیں، یعنی عوام الناس کے ساتھ مطلوبہ خوبیاں، کہ لوگ عموماً کن خوبیاں اور کن باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا پہلا تو اظہار آپ خود اپنے آپ کو دیکھ کے کر لیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ دوسروں میں دیکھنا چاہتی ہیں دوسرے بھی آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ عموماً جو دوسروں میں دیکھتے ہیں وہ اپنے اندر بھی کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن یاد دہانی کے لیے صرف آپ کو بلٹ پوائنٹس شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تاکہ ایک چیک لسٹ بن جائے، اور آپ آج کی اس نشست سے اپنے لیے یہ چیک کریں گے کہ اگر میں عام لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی ہوں تو میرے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے اس میں آپ کا دوستانہ انداز، آپ کو فرینڈلی ہونا پڑے گا، لیے دیے نہ رہیں، اکھڑے اکھڑے نہ رہیں۔ سلام بھی کریں تو ایسے لگے کہ ایک سر سے بوجھ اتار کے اگلے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بعض لوگ سلام کرتے ہیں نا تو محبت سے، اور بعض کرتے ہیں السلام علیکم، نہ مٹھاس، نہ نرمی، نہ دوستی، اسمائل دینا تو بھول ہی جاتے ہیں، اور بعض اتنا اسمائل دیتے ہیں کہ اگلا شک میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے ان کو ہوا کیا۔ ٹھیک ہے، تو دوستانہ انداز ہو، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ اور یہاں وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام بڑھاؤ، سلام کو عام کرو، اور ساتھ ہی تبسم، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو یا اپنے مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اس کو لائیں گے تو آپ فرینڈلی ہونے لگیں گے۔ بہت ٹاکٹیو ہونے کی بھی ضرورت نہیں اور بہت لیے دیے رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے لوگوں کو محبت کا احساس ہو۔ دوسری چیز جو لوگوں کو عموماً پسند ہوتی ہے وہ ہے انصاف پسندی۔ اب اس میں انصاف وہ نہیں ہے جو ترازو میں رکھ کے ایک پلڑے میں 5 کلو کا باٹ ہے اور دوسری طرف 5 کلو چیز ہے، نہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور دوسروں کی اچھی بات کو مان لینا، یہ بھی انصاف پسندی میں آتا ہے۔ اپنے معاملات میں توازن رکھنا، اپنے حقوق کو پورا کرنا، معاملات کو دوسروں کے ساتھ ویسے ہی رکھنا جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کسی چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں وسعت قلبی کا ثبوت دینا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں معروف اور مقبول بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ مت کہیں کہ ایک کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہو تو دوسرے کے ساتھ دوسری طرح کا ہو، نہیں، سب کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہے، دوسرا ملے کہ واقعی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، تیسرا کہ تو بھی، یہ چیز آپ کو لوگوں کی نظروں میں اٹھائے گی کہ آپ کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تعلقات کی جگہ ہوتی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نجی معاملات میں آتے ہیں تو وہ ان کو پیرنٹ بھی دکھ سکتا ہے، لیکن انسان کا فرق پتہ چل جاتا ہے
مثلا 2 بچے ہیں تو دونوں میں آپ کی انصاف پسندی ان دونوں کی صلاحیتوں اور ان کے معاملات کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے. تیسری چیز باہمی تعاون. آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا ان کے ساتھ تعاون کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ اپنے کام کو قربان کر کے دوسروں کا تعاون کریں اور آپ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تباہ کر لیں. تعاون کیا ہوتا ہے؟ ضرورت کے وقت ساتھ دینا، ان کے معاملات پر حاوی ہونا اور مداخلت کرنا یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم کوآپریٹو ہوتے ہیں نا تو اگلے کی پرائیویسی ختم کر دیتے ہیں. ہر بات بے بات میں ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. سورۃ مائدہ میں بھی آتا ہے نا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ٹھیک ہے. اور اسم اور عدوان میں تعاون نہ کرو. اگلی چیز ہے اعتماد کے قابل. اپنی شخصیت میں وہ عناصر اور وہ عادات مضبوط کیجیے جو اخلاقی عناصر کے ذیل میں آتی ہیں، مثلا سچائی، امانت داری، وعدوں کو پورا کرنا. اس طرح آپ ایک قابل اعتماد شخص کے طور پر لوگوں کی نظروں میں آئیں گے اور لوگ آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے قبول کریں گے. جو اعتماد کے قابل نہیں ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کو اگر آپ پہ اعتماد نہیں ہے نا تو کہے گا نہیں، اس کو اگنور کرو، ایوائڈ کرو، اس کو ڈونٹ ٹیک اینی رسک، اس کو کوئی راز نہ بتانا. آپ نے ایک دفعہ کسی کا اعتماد لے لیا نا تو وہ آپ کے سامنے اپنے دل کا راز بھی کھول دے گا. اسی طرح اگلی چیز ہے پرعزم. پیچھے اس پہ تھوڑی بات ہو چکی لیکن اس کو مزید اپنی زندگی میں پختہ کریں. زندگی کا نصب العین بنائیے. اپنے آپ کاموں کو جنرلائز کیجیے، منصوبہ بندی کریں، اپنے مقاصد سامنے رکھیے، اپنے اسکیجولز بنائیں. آج ترقی کر کے کہاں پہنچی ہوں؟ کیا میرا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے؟ کیا آنے والے دن کے لیے میں نے کوئی تیاری کی؟ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ تباہ ہوا وہ شخص جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہوا. تو کہیں میرے ساتھ ایسا تو نہیں کہ جہاں پہلے کھڑی تھی آج سے 1 سال پہلے وہی ہوں؟ نہیں، خوب سے خوب ترقی تلاش تاکہ آخرت میں مایوسی نہ ہو. اس طرح اگلی چیز ہے اپنی اور دوسروں کی عزت. آپ اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی خامیوں کو دور کریں، اچھائیاں اور خوبیاں پیدا کیجیے. آپ کی شخصیت میں حلم اور طمانینت اور وقار ہونا چاہیے. آپ پہلے اپنی عزت کریں، پھر دوسرے آپ کی عزت کریں گے. جو عزت دیتے ہیں وہ عزت لیتے ہیں. سیلف رسپیکٹ بھی کرنی ہے اور دوسروں کو رسپیکٹ بھی دینی ہے. اسی طرح اگلی چیز جو لوگوں کو پسند ہوتی ہے وہ وفاداری ہے. اور وفاداری ایک ایسی صفت ہے جو کسی کے چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی، بلکہ اس کا اندازہ مشکلات اور آزمائشوں کے وقت میں لگایا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضد یا اس کا اپوزٹ جو ہے نا وہ غداری ہے، دھوکہ دینا، خود غرضی. یہ غداری ہی کا ایک سمبل ہوتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی وہ کام کرے ان کے ساتھ بہت وفادار رہے. ہم پہلے اپنی ذات کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، پھر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے انسان پھر دوسروں کی نظروں میں بھی قدر پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہ اس کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اسی طرح اگلی چیز جو انسان کو ایک دوسروں کی نظروں میں خوبصورت انسان بناتی ہے وہ اس کے اندر استقامت، استحکام اور تسلسل کا ہونا ہے. استقامت کیا ہوتی ہے کہ جب ایک کام کرنے لگے تو بس کرتے ہی جائیں گے، یہ نہیں کام شروع کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا. کچھ دن کسی کام کی کمٹمنٹ نبھائی، پھر کب بور ہو گئے، اب دل بھر گیا، حالات مشکل ہو گئے تو چھوڑ دیے. نہیں، استحکام محکم رہ کے. ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کی نظروں میں پھر مشہور ہوتے ہیں کہ یہ کمٹمنٹ کے بندے، مین آف پرنسپل آپ کہہ لیں. تسلسل، یہ نہیں کہ جوش میں تو خوب کام کیا اور جب ہوش آیا یا کچھ دن بالکل غائب ہی ہو گئے، شکل بھی نہ دکھائی، بغیر بتایا آپ ادھر ادھر ہو گئے. یہ نہ کیجیے. اس طرح اگلی چیز ہے شائستگی اور تواضع. ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرے، گفتگو میں بہت شیرینی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، لباس میں سادگی، متانت اور ایک خوبصورتی کا تاثر ہو. یہ چیزیں بھی انسان کی ترقی کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں. اسی طرح دور اندیشی ضرور ہونی چاہیے. اپنے فیصلوں اور اپنے معاملات میں اب دیکھیں کہ اب کتنے دور اندیش ہیں. جذباتی طور پہ فیصلے کرنے،
جلد بازی میں باتیں منہ سے نکالنی یا انتقام لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے. ایسے لوگ پھر زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. اسی طرح اگلی چیز ہے آواز کا بہترین استعمال. یہ سیکھنا ہے ہم نے. اس کے لیے تربیت کرنی پڑتی ہے، خود کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. انسان بات کرے تو اس کی آواز میں ایک مٹھاس ہو، الفاظ اس کے جو ادا ہوں وہ چنے ہوئے لفظ ہو. جیسے موتی چنے جاتے ہیں نا، اس طرح الفاظ کے چناؤ کا انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. خاص طور پہ جب کہیں آپ ایسی جگہ پہ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں جہاں وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے، اس میں بھی یہ چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ انسان کی آواز سے ہی اس کی پرسنالٹی کا ایک اسکیچ لوگوں کے ذہنوں میں بنتا ہے. اس طرح بھی بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اور انگلیوں کا مناسب استعمال کرنا، مسکراہٹ، یہ انسان کو ہر دل عزیز بناتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور خوبی جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا اور ان سے ہمدردی کرنا. یہ بھی ایک بہت خوبی ہوتی ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے. لوگوں کی باتیں سننا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. اس کو کوشش کر کے انسان اپنے اندر لا سکتا ہے. ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان سے کام لینا، ان کو کام دینا، یہ آپ کو بامقصد انسان بھی بناتے ہیں. اور وہ لوگ جو کام کرنے کے متلاشی ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک مسیحا کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو اس کام کے لیے چنا اور ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھری اور وہ لوگوں کے لیے بافائدہ ہو گئے، کارآمد ہو گئے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے وہ ہے مل کر کام کرنا اور کنٹرول رکھنا. کوئی انسان تنہا کچھ نہیں کر سکتا. انسان کو گروہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹیم ورک میں کام کرنا یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ بھی اوور برڈن نہیں ہوتے. پھر اگلی چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے نظم و ضبط. اپنی زندگی میں بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے رویوں میں بھی توازن، اعتدال. انشاءاللہ اس سے آپ اپنے مقاصد کو بہت اچھی طرح حاصل کر سکیں گے اور غیر ضروری محنت سے بچ جائیں گے. اور ایک آخری بات جس کا عوام الناس کے ساتھ تعلق ہے آپ کی کامیابی کا، وہ کیا ہے کہ صلاحیت اور رویے. اپنی ذات میں اور اپنے کام میں معاملات کے حوالے سے صلاحیت پیدا کیجیے. کون سی؟ کمپیٹنس، ایکسیلنسی کے درجے پہ. ادھورے کام، کچھ کیا کچھ چھوڑا، آدھا پڑھا آدھا نہیں پڑھا، صحیح بتایا آدھا بتایا نہیں بتایا، یہ نہ کریں. چل چلاؤ نہ کریں. کام دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایکسیلنسی کے درجے پہ اور ایک ہوتے ہیں چل چلاؤ. تو چل چلاؤ نہ کریں، جو کام کریں اس میں اپنی اٹموسٹ کوشش کر دیں. اور یہ آتی ہے علم، عمل اور تجربے سے. جتنا آپ ان تین چیزوں میں آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کی لوگوں سے انٹریکشن ہوگی، آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے، اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے. اور یہی چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے پھر عملی زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ ہوں گی. تو آج یہیں پہ رکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کا انسان بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی پیارے ہوں اور اللہ کے بندوں کی بھی محبتوں کو حاصل کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.